تحفۃ المسلم کی کتاب نمبر 2 کتاب الطہارہ ختم ہوئی الحمدللہ۔ اس کتاب میں کل ابواب 35 اور کل احادیث 145 ہیں۔ حدیث نمبر 534 تا 678۔ باب نمبر 1 باب فضل الوضوء، باب ہے وضو کی فضیلت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 534۔ باب نمبر 2 باب وجوب الطہارۃ للصلاۃ، باب ہے نماز کے لیے طہارت کا فرض ہونا، یعنی نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 535 تا 537۔ باب نمبر 3 باب صفت الوضوء و کمالہ، باب ہے وضو کرنے کی کیفیت اور اس کی تکمیل۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 538 539۔ باب نمبر 4 باب فضل الوضوء والصلاۃ عاقبہ، باب ہے وضو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت۔ اس باب میں 10 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 540 تا 549۔ باب نمبر 5 باب الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، باب ہے 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعہ تک، رمضان اگلے رمضان تک درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، بشرط یہ کہ بڑے گناہوں سے بچے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 550 تا 552۔ باب نمبر 6 باب الذکر المستحب عقب الوضوء، باب ہے وضو کے بعد مستحب ذکر۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 553 554۔ باب نمبر 7 باب آخر فی صفت الوضوء، باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک اور طریقہ۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 555 تا 559۔ باب نمبر 8 باب الایتار فی الاستنثار والاستجمار، باب ہے ناک جھاڑنے اور ڈھیلے استعمال کرنے میں تاک کا لحاظ رکھنا۔ اس باب میں 6 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 560 تا 565۔ باب نمبر 9 باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما، باب ہے وضو میں دونوں پاؤں مکمل طور پر دھونا فرض ہے۔ اس باب میں 10 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 566 تا 575۔ باب نمبر 10 باب وجوب استیعاب جمیع اجزاء محل الطہارہ، باب ہے کہ محل طہارت یعنی تمام اعضاء وضو کو مکمل طور پر دھونا لازم ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 576۔ باب نمبر 11 باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء، باب ہے کہ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا یعنی اعضاء وضو سے نکلنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 577 578۔ باب نمبر 12 باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء، باب ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور چمک کو بڑھانے کا مستحب ہونا۔ اس باب میں 7 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 579 تا 585۔ باب نمبر 13 باب تبلغ الحلیۃ حیث یبلغ الوضوء، باب ہے کہ زیور یعنی حسن و جمال وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 586۔ باب نمبر 14 باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ، باب ہے کہ تکلیف و مشقت کے باوجود پورے اور کامل وضو کرنے کی فضیلت۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 587 588۔ باب نمبر 15 باب السواک، باب ہے مسواک کا بیان۔ اس باب میں 8 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 589 تا 596۔ باب نمبر 16 باب خصال الفطرہ، باب ہے فطرت کے خصائل و عادات۔ اس باب میں 9 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 597 تا 605۔ باب نمبر 17 باب الاستطابہ، باب ہے کہ استنجا کرنا یا پاکیزگی حاصل کرنا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 606 تا 608۔ باب نمبر 18 باب استقبال القبلۃ بغائط او بول، باب ہے کہ پخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا، یعنی نسخہ میں باب کا لفظ نہیں ہے۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 609 تا 612۔ باب نمبر 19 باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، باب ہے کہ دانے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 613 تا 615۔ باب نمبر 20 باب التیمم فی الطہور وغیرہ، باب ہے کہ طہارت و پاکیزگی وغیرہ میں دائیں طرف سے آغاز کرنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 616 617۔ باب نمبر 21 باب النہی عن التخلی فی الطرق والظلال، باب ہے کہ راستہ اور سایہ میں قضاء حاجت سے ممانعت۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 618۔ باب نمبر 22 باب الاستنجاء بالماء من التبرز، باب ہے کہ قضاء حاجت کی صورت میں پانی سے استنجا کرنا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 619 تا 621۔
باب نمبر 23 باب المسح علی الخفین، باب ہے کہ موزوں پر مسح۔ اس باب میں 11 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 622 تا 632۔ باب نمبر 24 باب المسح علی الناصیۃ والعمامہ، باب ہے کہ پیشانی اور پگڑی پر مسح۔ اس باب میں 6 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 633 تا 638۔ باب نمبر 25 باب التوقیت فی المسح علی الخفین، باب ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے مدت کی تحدید۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 639 تا 641۔ باب نمبر 26 باب جواز الصلوات کلھا بوضوء واحد، باب ہے کہ ایک وضو سے سب نمازیں ادا کرنا، یعنی 5 نمازوں کا جواز۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 642۔ باب نمبر 27 باب کراہت غمس المتوضئ وغیرہ یدہ المشکوک فی نجاستها فی الاناء قبل غسلها ثلاثہ، باب ہے کہ وضو کرنے والے یا دوسرے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو جب کہ اس کے پلید ہونے کا شبہ ہو 3 دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 643 تا 647۔ باب نمبر 28 باب حکم ولوغ الکلب، باب ہے کہ کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کا حکم۔ اس باب میں 7 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 648 تا 654۔ باب نمبر 29 باب النہی عن البول فی الماء الراکد، باب ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 655 تا 657۔ باب نمبر 30 باب النہی عن الاغتسال فی الماء الراکد، باب ہے کہ ٹھہرے پانی میں غسل کرنے کی ممانعت۔ اس باب میں 1 حدیث ہے، حدیث نمبر 658۔ باب نمبر 31 باب وجوب غسل البول وغیرہ من النجاسات اذا حصلت فی المسجد وان الارض تطہر بالماء من غیر حاجت الى حفرها، باب ہے کہ مسجد میں پیشاب یا کوئی اور نجاست پڑی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے، اور زمین پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اس کے کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 659 تا 661۔ باب نمبر 32 باب حکم بول الطفل الرضیع وکیفیت غسلہ، باب ہے کہ شیر خوار بچے کے بول کا حکم اور اس کے دھونے کی کیفیت۔ اس باب میں 6 حدیث ہیں، حدیث نمبر 662 تا 667۔ باب نمبر 33 باب حکم المنی، باب ہے منی کا حکم۔ اس باب میں 7 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 668 تا 674۔ باب نمبر 34 باب نجاست الدم و کیفیت غسلہ، باب ہے کہ خون کی نجاست اور اس کے دھونے کی کیفیت۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 675 676۔ باب نمبر 35 باب الدلیل علی نجاست البول و وجوب الاستبراء منہ، باب ہے کہ بول کے نجس ہونے کی دلیل اور اس سے بچاؤ اور تحفظ کا ضروری ہونا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 677 678۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔